الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے بغیر نہ ہوگا، اور ہم لوگ صرف مادی شکلوں میں ہی غیبی مددیں تلاش کر رہے ہیں. حالانکہ غیبی نصرتیں وہ ہیں جس میں تمام مادی شکلیں فیل ہو جائیں. غیبی مدد یہ ہے کہ تمام مادی شکلیں فیل ہو جائیں. غیبی مدد یہ ہے کہ تمام مادی شکلیں فیل ہو جائیں. غیبی نصرتیں مادی شکلوں کا یقین نکالنے کے لیے ہوتی تھی. غیبی نصرتیں مادی شکلوں کا یقین نکالنے کے لیے ہوتی تھی، اور اس زمانے میں لوگ مادی شکلوں میں ہی غیبی مدد تلاش کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب میں جو کامیابی ہوگی وہ غیبی مدد ہے. میری بات توجہ سننا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب میں جو کامیابی ہوگی وہ غیبی مدد ہوگی. حالانکہ غیبی نصرتیں وہ ہیں جو مادی اسباب کا انکار کر دیں. تمام مادی شکلوں سے ہٹ کر غیبی نصرتیں جو آتی تھی وہ تمام مادی شکلوں کے علاوہ اور راستے سے آیا کرتی تھی. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبی نصرتیں وہ مادی شکلوں میں ظاہر ہوں گی. میں نے عرض کیا کہ کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کس میں ہے؟ اللہ نے سب سے زیادہ جو مدد کی ہے مسلمانوں کی، وہ مدد رعب سے کی ہے. اس زمانے میں مسلمان غیروں کے طریقوں کے ذریعے رعب پیدا کرنا چاہتا ہے. اس زمانے میں مسلمان غیروں کے طریقوں کے ذریعے رعب پیدا کرنا چاہتا ہے. ہماری بات توجہ سے سننا. بہت مسلمان سمجھتا ہے مالداروں کے مقابلے میں مسلمان اگر مالدار ہو گیا تو غیر مرعوب ہو جائیں گے. مسلمان سمجھتا ہے اگر دنیا کے عہدیداروں کے مقابلے میں مسلمان کو عہدے مل گئے تو غیر مرعوب ہو جائیں گے. مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر غیروں کے مقابلے میں مسلمان دنیا کے فنون میں اور جہل میں اور دنیا کے پڑھنے میں اور سائنس کو سیکھنے اور اس میں کمال حاصل کرنے میں اگر مسلمان آگے بڑھے تو پھر غیر مسلمان سے مرعوب ہو جائیں گے. یہ ساری شکلیں ہم نے مدد کے لیے اور غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے سوچی ہوئی ہیں. اس زمانے میں مسلمان اجتماعی طور پر اس بات کو بھولے ہوئے ہیں. اجتماعی طور پر مسلمان پڑھے لکھے ہوں یا عوام اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی غیبی مدد کن بنیادوں پر کن ضابطوں پر کی ہے. اس زمانے میں اچھے مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیاوی تعلیم اور فنون کے سیکھنے میں غیروں کے مقابلے نہیں آئے گا غیر مرعوب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ
جہالت کو پڑھنے، جہالت کو پڑھانے میں مشغول ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اصل رعب اس میں ہے، اصل رعب اس میں ہے۔ خوب توجہ سے بات سننا۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمان مادی اسباب میں غیبی مدد تلاش کر رہے ہیں اور ان مادی اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں تاکہ جتنے بھی دنیا میں مادہ پرست ہیں، سارے یہود، نصارہ، کفار، ملحدین جس ملک میں بھی ہیں، وہ مسلمانوں کی مالی ترقی اور مسلمانوں کی فنون میں ترقی اور مسلمانوں کے عہدوں میں ترقی، ان تمام شکلوں سے غیر مرعوب ہو جائیں۔ مسلمان اس کوشش میں ہے، مسلمان اس کوشش میں ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے مقابل آنے کے لیے ان کی لائن کی محنت میں لگا ہوا ہے، غیروں کے مقابل آنے کے لیے ان کی لائن کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ جتنے ہتھیار اور گھوڑے تیار کیے جاتے تھے مقابلے کے لیے، وہ تو صرف غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے ہوتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے رعب مادی شکل میں نہیں رکھا۔ میں نے عرض کیا کہ کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا، کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا۔ مدد کس میں ہے؟ مدد کس میں ہے کہ مدد صرف اتباع سنت میں ہے، رعب صرف اتباع سنت میں ہے، رعب اتباع سنت میں ہے۔ جتنا مسلمان اتباع سنت پر ہوگا اتنا باطل مسلمان سے مرعوب ہوگا، جتنا مسلمان اتباع سنت پر ہوگا اتنا باطل مسلمان سے مرعوب ہوگا، اور جتنا مسلمان غیروں کے طریقوں کی طرف جائے گا اتنا ہی غیروں کے دلوں سے اسلام اور مسلمان کا رعب نکل جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، اگر صرف ایک وہ کرتا جو صاف ستھرا بنا ہوا ہے، اس پر کوئی پیوند نہیں ہے، نیا کرتا ہے، اور ایک وہ کرتا جس پر 18 پیوند لگے ہوئے ہیں، جس پر 18 پیوند ہیں، اللہ اکبر، وہ کرتا جس پہ 18 پیوند ہیں، ایک وہ کرتا جو بالکل نیا اور صاف ستھرا ہے۔ اگر اس کرتے کو بدلنے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگے، دل کی کیفیت بدلتی محسوس ہونے لگے، کیونکہ لوگوں نے یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا بدلوانا چاہا تھا کہ امیر المؤمنین اس وقت آپ ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں کے سارے مالدار، یہاں کے سارے عہدیدار، یہاں کی ساری فوج اور یہاں کے سارے جنرل کرنل وہ سب آپ کی استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ کا لباس اتنا گھٹیا اور اتنے پیوند والا ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، وہ تو اس سے مرعوب ہوں گے کہ امیر المؤمنین شان و شوکت سے بہترین لباس میں اور ترکی گھوڑے میں سوار ہو کر داخل ہوتے ملک شام میں۔ راستے میں ایک نہر آتی تھی، اس نہر پر سے پار ہونا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے اتار کر تو مونڈے پر لٹکا لیے اور جوتے ایک ہاتھ میں لے لیے۔ اس طرح حضرت عمر جب داخل ہونے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مومنین اس وقت آپ کے اس حلیے میں داخل ہونا یہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ دیکھ کر آپ کو ہلکا سمجھیں گے۔ آپ ہماری درخواست ہے کہ ایک تو کرتا بدل دیں اور دوسرے جس سواری پر آپ مدینے سے آئے ہیں اس سواری کو بدل دیں، سواری کو بدل دیں، ان کا ترکی گھوڑا استعمال کر لیں اور کرتا بدل دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور یہ فرمایا، اے عبد الرحمن اگر تیرے بجائے کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو میں سمجھتا کہ بیچارہ اسلام میں نیا ہے، غیروں کے مزاج، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہے۔
مگر تیرے سے پرانا آدمی یہ بات کہے کہ آپ کرتا بدل دیجئے تاکہ آپ کو ملک شام میں داخل ہونے کی ایک شان ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اصرار پر کہا کہ اچھا لاؤ کون سا کرتا ہے کہ جی یہ کرتا پہن لیجئے۔ ابھی حضرت عمر کی ہسلی سے کرتا نیچے نہیں اترا تھا، ابھی مونڈے ہی پہ تھا، گلے میں ہی ڈالا تھا۔ فرماتے تھے کہ نیا کرتا پہن کر اور پرانا پیوند کا کرتا اتار کر مجھے اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور میں نے فرماتے روایت میں ہے تمہارے نے فوراً کرتا نکال دیا، ہمارا پرانا کرتا لاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی، اگر ہم نے سنت سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ سوچو تو صحیح، مسلمان کی مدد کا ہونا اور عزت کا ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیوند والا کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا زیادہ پسند ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیوند والے کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا زیادہ پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیروں کے طریقے میں عزت تلاش کر رہے ہیں۔ یہ فریق فرمایا کہ اگر ہم عزت تلاش کریں گے غیروں کے طریقوں میں تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اتباع سنت میں ہیں، اللہ کی غیبی مددیں اتباع سنت میں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا، حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا، کھانا کھاتے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر کی دعوت قبول کر لی، کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی لقمہ لیا ایک لقمہ لے کر ہاتھ روک لیا۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا مومنین کیوں نہیں کھا رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا کھانا خلاف سنت ہے اس لیے نہیں کھاتا، تمہارا کھانا خلاف سنت ہے، تمہارا کھانا خلاف سنت ہے اس لیے نہیں کھاتا۔ کیا خلاف سنت ہو گیا مومنین؟ فرمایا کہ تم نے دسترخوان پر 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، دسترخوان پر 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، اس لیے عمر کھانا نہیں کھائے گا۔ عبداللہ نے عرض کیا مومنین آپ دیکھیے تو صحیح، 2 کھانے نہیں ایک ہی تو کھانا ہے، 1 سال میں بنایا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے لقمہ لے کر اس کی خوشبو سے اندازہ کر لیا کہ تم نے گوشت کے ساتھ گھی بھی ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا ہے کہ گھی مستقل سالن ہوتا تھا اور گوشت مستقل سالن ہوتا تھا۔ سوچو تو صحیح کتنا زیادہ سنت کا اتباع تھا، گوشت مستقل سالن اور گھی مستقل سالن ہے، تم نے 2 سالن جمع کیے ہوئے ہیں، تم نے گوشت کے اندر گھی ڈالا ہوا ہے، لہذا عمر کھانا نہیں کھائے گا۔ کیونکہ عمر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ایک راستے پر گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر عمر اس راستے کو تھامے رہے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر ان کے راستے کو چھوڑ دے گا تو ان تک نہیں پہنچ سکے گا، ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت نے عرض کیا مومنین جتنے درہم کا روزانہ گوشت آتا تھا ہم نے اسی پیسے میں ردی گوشت خرید کر تھوڑی سی چربی لے لی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مسئلہ پیسہ کم خرچ ہوا یا زیادہ ہوا اس کا نہیں ہے، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ تم نے 2 کھانے جمع کر لیے ہیں، گھی اور گوشت۔ حضرت عمر نے کہا آج تو کھا لیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب آئندہ ایسا نہیں ہوگا تب کھا لیں گے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا تب کھا لیں گے۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ تم نے 2 کھانے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ سنت کا جو رعب ہے وہ تینوں لائنوں میں برابر اس کی اہمیت ہے، ضروریات میں بھی اور عبادات میں بھی اور دعوت اللہ میں بھی، تینوں لائنوں میں اتباع سنت کا حکم برابر ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ان تینوں لائنوں میں سنت کے اتباع کا درجہ برابر ہے، ان تینوں لائنوں میں سنت کے اتباع کا درجہ، بہت جا کے بات سننی پڑے گی بہت توجہ سے، ایک ایک لفظ پر غور کرنا پڑے گا تب مقصد کو پہنچ سکیں گے۔ تینوں لائنوں میں اتباع سنت کا درجہ برابر ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوئی کہ بھائی نماز کی لائن کی سنتیں تو ضروری ہیں لیکن باقی اور ضروریات میں سنت کا وہ حکم و درجہ نہیں ہے جو نماز کی سنتوں کا ہے، کیونکہ عبادات کی لائن سے سنت کا اہتمام زیادہ ضروری ہے بنسبت معاشرے کی لائن کی سنتوں کے۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں گے تو تینوں لائنوں میں سنت کا درجہ برابر ملے گا، اور تینوں لائنوں میں ان تینوں لائنوں میں اتباع سنت پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اگر مسلمان عبادات کی لائن میں سنت پر قائم ہے لیکن ضروریات کی لائن کی سنت پر نہیں ہے، تب بھی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے کا باطل مسلمان سے مرعوب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی ضروریات میں اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں سے مرعوب ہے۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں سے مرعوب ہے۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں سے مرعوب ہے، اور جو شخص اتباع سنت پر ہے اس کے دل سے غیروں کا رعب نکلا ہوا ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، مسلمان اپنی ضروریات میں غیروں کے طریقوں پر جب چلے گا یا تو اس کے دل میں غیروں کا رعب ہو یا اس کے دل میں غیروں سے محبت ہو، اور یہ دونوں چیزیں اسلام اور ایمان کے خلاف ہیں۔ غیروں سے محبت ہو یا غیروں کا رعب ہو، یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ غیروں سے محبت اور غیروں کا رعب، باطل کا رعب اور باطل سے محبت، یہ صرف یہ دو وجہ ہوتی ہیں مسلمان کی بے دینی کی۔ مسلمان کی بے دینی کی دو وجہ ہیں صرف، ایک غیروں سے محبت اور ایک غیروں کا رعب، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ اسے ہلا دو جو سوئے، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، غیروں سے محبت بھی اور غیروں کا رعب۔ میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت ہر چیز میں، عبادت میں اور ضروریات میں اور دعوت اللہ میں، جس لائن میں بھی سنت کا اتباع نہیں ہوگا مسلمان کا رعب ختم ہو جائے گا، اور مسلمان کی مدد، مسلمان کی نصرت رک جائے گی۔ اتباع سنت عادات میں، ضروریات میں بھی۔ چنانچہ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے دین کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے، جب اللہ کے دین کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے
تو آدمی ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے۔ کہ کیسے ٹوکنے والے کو خاموش کیا جائے؟ اس کی آسان شکل یہ ہوتی ہے کہ جھوٹا عذر پیش کر دو۔ یہ انکار کی خوبصورت شکل ہے، یہ انکار کی خوبصورت شکل ہے، اور یہ انکار کی خوبصورت شکل منافقین نے اختیار کی ہوئی تھی۔ جب انہیں عبادت کا حکم آتا تو وہ عذر پیش کرتے، جب انہیں دعوت اللہ میں کسی تقاضے پر نکلنے کا حکم آتا تو وہ عذر پیش کرتے، یہاں تک جب انہیں ضرورت کی لائن کی کسی سنت پر آمادہ کیا جاتا تو عذر پیش کر دیتے۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے عذر پیش کیا اور یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، کہ سنت کا درجہ برابر ہے، چاہے وہ سنت دعوت کی لائن کی ہو یا عبادت کی لائن کی ہو یا ضرورت کی لائن کی ہو، اس لیے کہ یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اتباع سنت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، اتباع سنت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، اتباع سنت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے اس کا دین ناقص ہے۔ اور یاد رکھنا ہماری بات، جو شخص اتباع سنت پر نہیں ہے یقینی طور پر اس کی زندگی یا یہودیوں کے زندگی کے مطابق ہوگی یا نصارہ کی زندگی کے مطابق ہوگی یا کفار کی زندگی کے مطابق ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جس طرح انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہے، بالکل اسی طرح مسلمان اور غیر مسلم کے معاشرے کے درمیان فرق ہے۔ جس طرح انسان اور حیوان ان کے ضرورت کے پورا کرنے میں فرق ہے، سنو میری بات، ضرورت کے طریقوں کے پورا کرنے میں فرق ہے، ضرورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو تقاضے حیوان میں ہیں وہی تقاضے انسان میں بھی ہیں، سارے تقاضے، تمام وہ تقاضے جو حیوانات میں ہیں انسانوں میں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ان تقاضوں کے پورا کرنے کے طریقوں کا ہے۔ فرق کہیں کا ہے؟ ان تقاضوں کے پورا کرنے کے طریقے میں فرق ہے، تقاضوں میں فرق نہیں ہے۔ جانور اور انسان کے تقاضے پورا کرنے میں فرق نہیں ہے۔ اللہ نے کفار کو چوپایا کہا ہے قرآن میں، کفار کو قرآن میں چوپایا کہا، انہم الا کالانعام، کہ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کھانے کو فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، کہ یہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، یاکلون کما تاکل الانعام، یہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح۔ میری بات یاد رکھو، توجہ سے سنو، حیوانیت میں اور انسانیت میں جو فرق ہے صرف اتباع سنت کا ہے، صرف اتباع سنت کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل خلاف سنت ہے اس کو اللہ تعالی جانور کا عمل کہہ رہے ہیں، اس کو جانور کا عمل کہہ رہے ہیں۔ ہماری بات بہت ضروری سمجھنا۔ لوگ سنتوں کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ حالانکہ میں ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی کا فرق وہ ادائے فرائض سے نہیں، اتباع سنت سے ہے۔ وہ صرف ادائے فرائض سے نہیں بلکہ اتباع سنت سے ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق وہ صرف فرائض کے ادا کرنے سے نہیں بلکہ اتباع سنت سے ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف ادائے فرائض سے نہیں بلکہ اتباع سنت سے ہے۔ ادائے فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، اس کے بغیر آپ اسلام مسلمان نہیں ہو سکتے، فرائض کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔
نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، شہادتین، گواہی، یہ جو پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں جس پر اسلام قائم ہے. یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. جیسے کسی ملک میں داخلے کے لیے ویزا شرط ہوتا ہے، آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے حدود پر اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے. بالکل اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے یہ کہ آپ کو یہ پانچ کام کرنے ہوں گے. اگر آپ ان پانچ کاموں کا میں سے کسی کام کا انکار کرتے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے. یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں جسے لوگ کل اسلام سمجھ بیٹھے. بنیاد اسلام علی خمس، یہ پانچ تو اسلام کی بنیاد ہیں. اسلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مسلمان غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق محض اتباع سنت کا ہے، ورنہ صرف اداء فرائض مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے. چنانچہ یہ صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، اب میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. منع انکار کیا ایک کھانے کی لائن کی سنت کا جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، بے شک سنت ہے. اس نے عذر کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، دایاں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. سوچو، کھانا کھانے کی سنت دائیں ہاتھ سے، وہ کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے. کھانا کھانے کی سنت دائیں ہاتھ سے. یوکل بالیمنا وکان یاکل بالید الیسری، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. عذر کیا پیش کیا کہ میرا ہاتھ شل ہے، اٹھتا نہیں ہے. آپ نے بددعا دی اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے فما رفعه الا فیہ، کہ کبھی بھی اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھا. اسی وقت ہاتھ بیکار ہو گیا، اسی وقت ہاتھ بیکار ہو گیا، کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا. اس لیے کہ روایت میں ہے ما منعه الا الکبر، کہ اس نے اس سنت کا انکار کیا تھا کبر کی وجہ سے. بہت ساری سنتیں وہ ہیں جنہیں ہم موقع محل کی وجہ سے عمدن چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر. بہت سی سنتیں وہ ہیں جنہیں ہم موقع محل کے اعتبار سے عمدن چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں اس سنت کا موقع. دیکھو میری بات یاد رکھنا، سنت پر عمل کرنا کسی موقع کے اعتبار سے، سنت عمل کرنا کسی موقع کی وجہ سے اور سنت کو چھوڑ دینا کسی موقع کی وجہ سے، ایسے لوگ بہروپی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. ایسے لوگ بہروپی ہیں. بہروپی جانتے ہو؟ بہروپی وہ ہوتے ہیں جو اپنا روپ، اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہم جہاں جائیں وہاں والوں میں شامل ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ تاکہ جہاں جائیں وہاں والوں میں شامل ہو جائیں. وہ اپنا رنگ، اپنا ڈھنگ، اپنے لباس بدلتے رہتے ہیں تاکہ جس قسم کے لوگوں میں جائیں ان لوگوں میں سے شمار کیے جائیں، ان لوگوں میں شمار کیے جائیں. جی ہاں، میری بات توجہ چاہتی ہے. جہاں جائیں وہاں والوں میں شمار کیے جائیں. حالانکہ اس زمانے میں مسلمان اس کو حکمت اور ضرورت سمجھتا ہے، اور خدا کی قسم اسی کو صحابہ کے زمانے میں نفاق کہا جاتا تھا. اسی کو صحابہ کے زمانے میں نفاق کہا جاتا تھا کہ وہ یہاں آئے مسلمانوں میں تو ان کا رنگ ڈھنگ، لباس، شکل، ان کے اعمال مسلمانوں کی طرح ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار کیے جائیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
اور جب یہ جاتے تھے اپنے کفار اور شیاطین کے ساتھ تو کہتے تھے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اوہو، جو شخص کسی بھی سنت پر عمل کرنے میں کسی سنت پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت سے ڈرتا ہو، کسی کی ملامت سے ڈرتا ہو، باطل ایسے مسلمان سے کبھی مرعوب نہیں ہوگا۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ جو شخص کسی بھی ماحول میں کسی بھی سنت عمل کرنے سے ڈرتا ہو، ایسے مسلمان سے باطل کبھی مرعوب نہیں ہوگا۔ مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے صاحب نے فرمایا، جب ہم سب چھوٹے تھے، ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ کہ قطب بننا تو بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے تو بڑے لمبے لمبے اوراد و وظائف اور بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا قطب بننے کے لیے۔ قطب بننا آسان ہے؟ قطب تو بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، قطب بننا تو بہت آسان ہے۔ وہاں سنت پر عمل کیا کرو جہاں دیکھو کہ سنت کا ماحول نہیں ہے۔ جو آدمی مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرے وہ سنت کا احیاء کرنے والا ہے، وہ سنت کا احیاء کرنے والا ہے۔ اور احیاء سنت یہ جبھی ہو سکتا ہے جب سنت پر عمل مخالف ماحول میں ہو، وہ سنت پر عمل مخالف ماحول میں ہو۔ سنت کا احیاء جبھی ہو سکتا ہے جب سنت پر عمل مخالف ماحول میں ہو۔ اگر ہم نے عمل کیا عمل کے ماحول میں اور سنت کو اختیار کیا سنت کے ماحول میں تو یہ جہاد نہ ہوگا، اس لیے کہ جہاد مخالف چلنے کو جہاد کہتے ہیں، مخالف چلنے کو، یہ اصل بات ہے۔ تم ماحول کے خلاف چلو گے تو جہاد ہے، اور اگر ماحول کے مطابق چلو گے تو جہاد نہیں، مداہنت ہے۔ تو بھائی جہاد نہیں، مداہنت ہے۔ میں تم سے کیا عرض کروں، اگر باطل بھی اجتماعی طور پر اپنے معاشرے پر قائم ہے، اگر باطل بھی اجتماعی طور پر اپنے معاشرے پر قائم ہے تو قانون ان کے سامنے مجبور ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اگر باطل بھی اجتماعی طور پر اپنے معاشرے پر قائم ہے تو قانون ان کے سامنے مجبور ہے، قانون کچھ نہیں کر سکتا، قانون کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ہم فرماتے تھے مسلمان پہلے سنتوں کو بگاڑے گا اور غیروں کے طریقے سنت کے مقابلے میں اختیار کرے گا، اور پھر غیر ایسے مسلمانوں کے خلاف اور ایسے مسلمانوں کے اسلام کے خلاف قانون بنا لیں گے۔ آپ دیکھیں نا، dailymarkers.com مسلمان کے لیے سنتوں پر چلنے پر پابندیاں، قانون، سکھوں کے لیے کوئی قانون نہیں، سکھوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سکھوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ سکھ جہاں ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنی حیت، اپنی پگڑی اور جو ہے داڑھی کے ساتھ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، اس لیے کہ وہ باوجود باطل پر ہونے کے اپنے طریقے پر مجتمع ہیں۔ مسلمان اتباع سنت پر مجتمع نہیں ہے، مسلمان اتباع سنت پر مجتمع نہیں ہے۔ کیوں کہ اس زمانے کے احمقوں کا خیال یہ ہے کہ سنت پر چلنا کوئی فرض نہیں ہے، اختیار ہے آپ کو، آپ چاہیں آپ سنت عمل کر سکتے ہیں تو کریں، اور نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تو سنت ہے۔
اللہ اکبر، غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر باطل قوم اپنے طریقے پر مجتمع ہو کر، اگر باطل قوم میں طریقے پر مجتمع ہو کر قانون مجبور ان کے لیے ہو سکتا ہے، تو مسلمان جس کا دین حق ہے وہ اپنے دین پر مجتمع ہو کر قانون کے خلاف کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت میں، ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت میں، ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت میں یہ کہہ دے، جھوٹا عذر کر دے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، اور اس سے دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو سکتا ہے، تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ مسلمان شادیوں میں، لباس میں، شکلوں میں، کھانے پینے میں، بیوی بچوں میں، ان تمام ضروریات زندگی میں اگر اتباع سنت پر نہیں تو مسلمان کی قوت کتنی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ صرف اس زمانے کے لیے تو نہیں کہہ دیا ایک آدمی سے کہ بھئی اس نے کہا میں سنت پر کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اس کا دائیں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ سنت کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، بعد میں نہیں ہے۔ آپ کا تو جو عمل ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا جو عمل ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کا رعب اور جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے، وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے۔ وہ رعب قیامت تک کے لیے اس میں اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے۔ جو جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا باطل اس سے اتنا ہی زیادہ مرعوب ہوگا۔ ذرا اندازہ کرو، اگر صرف مسواک کرنے سے، جو وضو کے فرائض میں سے نہیں، واجبات میں سے نہیں، بلکہ مسواک وضو کی ایک سنت ہے، مسواک وضو کی ایک سنت ہے، دشمن سے مقابلہ، سارا باطل مقابلے پر، نماز اعلی درجے کی، جہاد اعلی درجے کا، نیتیں سب کی اخلاص والی، لیکن دشمن پر فتح نہیں ہو رہی، تلواروں سے بھی دشمن پر فتح نہیں ہو رہی، سارے اعمال اعلی درجے کے ہیں، دشمن پر فتح نہیں ہو رہی۔ خیال آیا بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے، کیوں نہیں فتح ہو رہی؟ تو پتہ چلا کہ سارے کام تو کیے، وضو بھی کی، نماز بھی پڑھی، دعائیں بھی کر رہے، کوشش بھی کر رہے، لیکن یاد آیا کہ مسواک نہیں کی۔ کیا نہیں کی؟ مسواک نہیں کی۔ اوہو، مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی مسواک کرنے لگے، اللہ نے ایسا رعب ڈالا، ایسا رعب ڈالا مسواک کا، ایسا رعب ڈالا مسواک کا کہ اس مسواک کو دیکھ کر سارے دشمنوں نے میدان چھوڑ دیا، سب بھاگ گئے۔ یہ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کھانے کے لیے دانت تیز کر رہے ہیں، حالانکہ جن پر تلوار سے فتح نہ ہو رہی ہو ان پر مسواک سے فتح ہو جائے گی۔ میں نے شروع سے بات شروع کی ہے نا، وہ یہ کہ ہمارے دل میں مادی اسباب کا رعب ہے، سنت کا رعب نہیں، سنت کا اہتمام نہیں۔ ہاں، مادی اسباب میں ہم مدد تلاش کر رہے ہیں، وہاں مادی اسباب میں تلواریں فیل ہو گئی فتح ہونے میں، لیکن ایک مسواک کی سنت نے سارے کفار کو مرعوب کر دیا۔ ایک مسواک کی سنت نے سارے کفار کو مرعوب کر دیا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 لائن سے سنت کے احیاء پر آؤ۔ ہم یہ بات اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کام کرنے والوں میں اب سنت کے اتباع بہت ہی کثرت سے کم ہوتا جا رہا، اور تینوں لائنوں سے سنت کے اتباع میں کمی ہے، تینوں لائنوں سے سنت کے اتباع میں کمی ہے۔ کیوں؟ دیکھو میں عرض کرتا ہوں
جب دعوت اللہ کی نقل و حرکت سے اس نقل و حرکت سے نئے لوگ اس کام میں آئیں گے تو کام کرنے والوں کو ان کے ساتھ اختلاط اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے غیر محسوس طریقوں پر ان کے طریقے، ان کا نیا نظام پسند آئے گا۔ جس کام کرنے والے کی ہر وقت نظر صحابہ کی سیرت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہ رہے گی، وہ نئے طریقے اختیار کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سن 9 ہجری کے مسلمان ہیں، اور اسلام لائے سن 9 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 9 سال ہو گئے، سال سے کچھ کم باقی رہ گیا آپ کی دنیا سے جانے میں۔ اس وقت یہ اسلام لائے۔ اس 9 سال میں کسی صحابی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے، مسجد میں لائٹ کا، روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ حالانکہ صحابہ تلاوت بھی کرتے تھے، مسجد میں عبادت بھی کرتے تھے، اور مدینہ منورہ سب سے زیادہ سانپ بچھوؤں کا علاقہ تھا۔ روایت میں کثیر الحوام، مدینہ منورہ کثیر الحوام، کیڑے مکوڑے، زمین کے جانور، سانپ بچھو بہت ہوتے تھے۔ لیکن سن 9 ہجری تک کسی پرانے کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے۔ تمیم دار رضی اللہ عنہ یہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، انہیں خیال آیا کہ بھئی ہمارے یہاں تو چراغ ہوتے ہیں، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، یہاں چراغ نہیں، تو انہوں نے مسجد میں بھی چراغ جلایا۔ نئی چیز مسجد میں، نیا آدمی لایا، پرانے کو خیال نہ آیا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، ہمارا مستقل اختلاط نئے لوگوں سے ہوتا ہے، مختلف ملنا جلنا نئے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ان کے نئے طریقے ہمیں سنت کے مقابلے میں زیادہ پسند آتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ ہمارے کام کا تو سب سے بنیادی مقصد اتباع سنت ہے۔ کیا ہے؟ اتباع سنت، 3 لائن سے، باعتبار دعوت کے، اور باعتبار عبادات کے، اور باعتبار ضروریات کے، باعتبار ضروریات کے۔ ان 3 لائنوں سے کام کرنے والے اگر اتباع سنت پر ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی شکل مدد کی وہ رعب ہے۔ آپ نے میں نصرت بالرعب، کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ یہ رعب اتباع سنت میں ہے، یہ رعب اتباع سنت میں ہے، یہ رعب اتباع سنت میں ہے۔ غیروں کے طریقوں میں رعب، غیروں کے طریقوں میں اگر چلو گے تو اسلام کا رعب تمہارے اندر سے نکال لیا جائے گا، اور غیروں کے سامنے ذلیل اور غیروں کے سامنے چھوٹا بن کر اور غیروں کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ پکی بات ہے، کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ 3 لائن سے سنت کے اتباع پر آؤ۔ ایک تو سب سے بنیادی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ کھانے میں، پینے میں، ہر ضرورت میں ہر وقت ذہن میں رکھا کرو کہ اس وقت میں کس ضرورت کو پورا کر رہا ہوں اور سنت کے مطابق کر رہا یا نہیں کر رہا۔ ورنہ اگر سنتوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا تو صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی۔ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں اس آدمی کی جس نے سنت سے انکار کر دیا، کھانا کھانے کی سنت سے انکار کر دیا، تو ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ دایاں ہاتھ جس سے آدمی سارے قوت کے کام کرتا ہے، سارے قوت کے کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ عبادات کے اعتبار سے بھی سنت پر آؤ، اس لیے کہ اگر نمازیں اور عبادات یہ سنت کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صرف رکوع سجدے قوم قاعدے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز اتباع سنت پر ہو، نماز اتباع سنت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی فرما کر ساری مسلمانوں کو اپنی والی نماز کا حکم دیا ہے، اپنی والی نماز کا حکم دیا ہے، اپنی والی نماز کا حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لیکن کام کرنے والوں کا بس میں شکایت نہ ہو، کام کے تقاضوں کی وجہ سے رات کا قیام اور تہجد اور نماز سے پہلے بعد کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ شیطان اتنا دھاگ ہے اور شیطان اس کی چالیں اتنی نازک اور اس کی چالیں ایسی ہیں کہ شیطان ہمیشہ اہل حق پر حق کے راستے سے آتا ہے۔ وہ یوں کہے گا کہ بھئی کام زیادہ افضل ہے اور کام کا تقاضا زیادہ اہم ہے، تم سنتیں چھوڑ دو، اس وقت سنو تو صحیح، سنتیں چھوڑ دو، ارے سنو تو صحیح، سنتیں چھوڑ دو۔ اچھا تم سنت چھوڑ کے پھر کیا کرو گے کہ بیان کریں گے، کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ تو تم سنت چھوڑ دو گے تو تمہارے بیان سے امت سنت پر کیسے آ جائے گی؟ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کام کے تقاضے کی وجہ سے، سنت چھوڑ دیتے ہیں کام کے تقاضے کی وجہ سے۔ ایک جگہ ہم گئے، ادھر تو نماز کھڑی ہوئی مسجد میں اور مجمع پورا اجتماع تھا، اور ایک کمرے میں جا کے دیکھا تو وہاں کام کرنے والے بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں۔ بھئی کیا ہو رہا؟ کہ مشورہ چل رہا ہے، رکوع نماز۔ کہنے لگے نہیں ہم مشورے والے نماز بعد میں پڑھیں گے، نماز بعد میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تم کام سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اس جماعت کی نماز کی سنت کو چھوڑ دیا، اس کام کی وجہ سے تم کام سے محروم ہو جاؤ گے۔ کام سے یعنی جس امت میں جس نماز کو قائم کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے، اس محنت کا مشورہ نماز چھوڑ کے کر رہے۔ سوچو ذرا، جماعت کی نماز چھوڑ دی، جماعت کی نماز چھوڑ دی، کیوں؟ کہ ہم مشورے والے ہیں، ہم مشورے والے ہیں، ہم نماز بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم مشورہ کر رہے ہیں، کچھ مسائل پیش آ گئے ہیں ان کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ارے جب تم اللہ کے سامنے بندوں کے ساتھ اجتماعی طور پر نماز میں کھڑے نہیں ہوگے اور صف اول میں نہیں آؤ گے تو تمہیں اللہ تعالی دنیا میں اس نماز کے قائم کرنے کی محنت کے امور اور اس کے اصول اور تم پر کام کے طریقوں کے اصول کیسے کھل جائیں گے؟ جس عمل کو تم خود ضائع کر رہے اس عمل کی محنت میں اللہ تمہاری رہبری کیوں کریں گے؟ سنو میں کیا کہہ رہا، میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو جماعت کی نماز چھوڑ دی، کیا کرنے کے لیے؟ مشورہ کرنے کے لیے۔ مشورے والے مشورہ کر رہے ہیں، مشورے والے کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے مشورے والے اپنے آپ کو عام مجمع سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اونچا یا بہتر یا الگ سمجھتے ہیں تو پھر یہ اس کام کی عمومی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ جو دعوت پر نصرتیں عموم کی وجہ سے آئیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموم میں رہنا پسند کرتے تھے، آپ عموم میں رہنا پسند کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ باہر سے وفود آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، آ کر پوچھتی ہیں ایکم محمد، تمہیں محمد کون سے ہیں؟
ایکم من عبد المطلب، وفود آتے ہیں باہر سے، جماعتیں آتی ہیں، ارے سونے والوں کو جگہ دو، لیکن یہاں بات کر رہا تم سو رہے۔ باہر سے کیا آتے تھے؟ وفود اور جماعتیں آتی تھی، اور آ کر پوچھتے تھے تم میں نبی کون سے ہیں؟ ہاں، تم میں نبی کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کے درمیان رہتے کہ آنے والے کو نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ کون سے نبی ہیں، کون سے نبی کون سے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیں، کوئی تخت یا کوئی ایسی جگہ آپ کے لیے بنائیں جہاں آپ اوپر بیٹھا کریں اور آنے والے پہچان لیں کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کو پہچاننا فرض ہے، جن پر ایمان لانا فرض ہے، جن کو پہچاننا فرض ہے، جن پر ایمان لانا فرض ہے، ان کے لیے اگر ذرا سا بھی تعارف کا اور عوام سے ہٹ کر آپ کے لیے کوئی ٹھکانہ بنانے کی بات آئی، فرمایا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان ایسے رہوں کہ تم میری گردن کو کچل کر چلا کرو، تم میری گردن کچل کر چلا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی نہیں جب تک عموم میں نہ رہو گے، کیونکہ جب خندق میں چٹان اڑ گئی اور خندق کی کھدائی اس سے رک گئی اور وہ چٹان ٹوٹ کر نہ دی، تو آپ نے یہ نہ فرمایا جاؤ تم کوشش کرو ہم دعا کرتے ہیں، فرمایا میں اترتا ہوں خندق میں، خندق میں میں اترتا ہوں۔ آپ خود اترے، آپ خود اترے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں عزیزوں، فتنوں سے بچنے کے لیے کام کرنے والوں کو 3 اسباب بتائے گئے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اسباب بتائے گئے، صحیح حدیث ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو۔ ایک تو عموم میں رہو، ایک تو عموم میں رہو، عوام میں، ایک تو عموم میں رہو، ایک سبب فتنے سے بچنے کے لیے کہ عموم میں رہو، اس میں رہو، عموم میں رہو، عوام میں۔ دوسرا بتایا فتنے سے بچنے کے لیے کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، الگ مت رہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، الگ مت رہو۔ اور تیسری بات یہ فرمایا حدیث میں کہ مسجد والے بن کر رہو، جتنا مسیح کو لازم پکڑے رکھو گے فتنوں سے بچے رہو گے۔ 3 کام بتائے حدیث میں فتنوں سے حفاظت کے لیے، عموم میں رہنا، اجتماعیت کو لازم، اجتماعیت کے ساتھ لازم رہنا، چمٹ کر رہنا اجتماعیت کے ساتھ، اور تیسرا سبب بتایا کہ مسجد والے بن کر رہو، فتنوں سے بچے رہو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ پوری زندگی دنیا کی وہ بھی چاہتا ہوں کہ مساکین کے ساتھ ہو گزرے، پھر موت بھی مسکینوں کی طرح آوے، اور پھر قیامت میں حشر بھی مسکینوں کی طرح ہو۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ صحابہ عموم میں رہنا پسند کرتے تھے، اور صحابہ کرام شہرت اور تعارف کی جگہوں سے بچتے تھے، شہرت اور تعارف کی جگہوں سے بچتے تھے۔ اس زمانے میں تو لوگ تمنا کرتے ہیں، سنو میں کیا کہہ رہا، لوگ تمنا کرتے ہیں کاش ہم سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تاکہ لوگ ہمیں پہچانے، لوگ ہمیں پہچانے۔ ہاں، کارگزاریاں سناتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پہچانے بھئی ہم کون ہیں۔ 2 چیزیں چاہتے ہیں لوگ اپنے تعارف کے لیے، یا کرامت چاہتے ہیں یا اپنی کارگزاری، اپنا مجاہدہ، اپنی مشقت، اپنی کوشش لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم کون ہیں۔
ہم کون ہیں؟ جی ہاں سنو غور سے. لوگ اپنے تعارف کے لیے یہ تو کرامت چاہتے ہیں اولیاء کی طرح کہ ہمیں کوئی کرامت مل جائے، یا اپنے تعارف کے لیے اپنے کارنامے بیان کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام ان دو بیماریوں سے بہت پاک تھے، بہت پاک تھے، بہت دور تھے. وہ کرامات کی جگہ سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. جس تمیمداری سے حضرت عمر نے کہا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، تو تمیمداری نے کہا کہ یہ تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، شرر من النار، یعنی بہت معمولی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، اس کا پہاڑ میں داخل کرنا کیا مشکل کام ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، کسی اور سے کرا لیں. کہا کیوں؟ تمہیں کرنا ہے، تمہیں نے حکم دیا ذمہ داری کو، نہیں ہے تمہیں کرنا ہے، جاؤ یہ آگ پھیلی ہے پورے مدینے میں، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. کہنے لگے مومنین یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ ذمہ داری کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، بس تو لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے یہ کام کرنے کی وجہ سے، میں خواہ مشہور ہو جاؤں گا لوگوں میں، میں خواہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں آگ کو سمیٹ کر لے گیا تھا پہاڑ کے اندر، یہ کام کسی اور سے کرانی ہے تو کوئی مشکل کام بھی کوئی بھی کر دے گا. سوچو آگ کو سمیٹ کر پورے مدینے سے پہاڑ کے اندر داخل کر کے آنا، یہ ایک غیبی مدد تھی. میں نہیں کروں گا، کسی اور سے کرا لیں. میں نے عرض کیا کہ عموم میں رہنا یہ صحابہ کرام کی خاص صفت تھی، وہ اپنے آپ کو تعارف سے چھپایا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں جن صحابی نے چراغ گل کر کے مہمان کو کھانا کھلایا تھا نا اندھیرے میں، بھائی سنا قصہ نہیں خوب سنتے ہیں، وہ صحابی سارا قصہ بیان کر رہے، ایک آدمی کر کے ایک آدمی تھا، حالانکہ ان کا خود کا قصہ ہے، قصہ ان کا خود کا ہے، لکھا علماء نے کہ یہ واقعہ انہی کے ساتھ پیش آیا تھا، یہ واقعہ انہی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ انہوں نے بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم چراغ کو ٹھیک کرنے کی ارادے سے اٹھیں گے اور چراغ کو بجھا دیں گے، کیوں کھانا کم ہے، مہمان کھا لے، اگر ہمیں دیکھے گا کہ ہم نہیں کھا رہے تو وہ بھی نہیں کھائے گا، لہذا بھوکا رہنے کے لیے مہمان کے سامنے اور سارا کھانا مہمان کو کھلانے کی ایک ہی شکل ہے کہ چراغ کو بجھا دیا جائے تاکہ اندھیرے مہمان سارا کھا لے، مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. سنو سارا واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ، اور یہ خود اس واقعے کو بیان کر کے رجل کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ ایک آدمی تھا، یہ نہیں کہا کہ میں تھا، ہم نے یہ کیا، ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا یوسف علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کرام کی اخلاص کی بات تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی مددوں کو بھی چھپاتے تھے اور اپنی محنت کو بھی چھپاتے تھے، کیونکہ کوشش میں تھے کہ اللہ کے یہاں کسی طرح قبول ہو جائے. جنہیں کام عمل کی قبولیت کا فکر ہوتا ہے نا، وہ شہرت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس درجے کے صحابی تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیا کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. اس درجے کے صحابی اتنے معتمد، اتنے قریب، اور آپ کو مشیر خاص رائے دینے والے کون؟ سلمان فارسی. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اس طرح کی تھی کہ جو آدمی اپنی زبان کا نہیں، اپنے ملک کا نہیں، اس کو بھی اپنے کام میں ایسا شریک کیا ہوا تھا کہ لگتا تھا کہ ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے. سوچو نا،
ہم تو شورا بن رہی ہوگی کہیں تو سوچیں گے کہ بھئی یہ آدمی ہماری برادری کا نہیں ہے، دوسری برادری کا ہے، اور یہ ہمارے ملک کا نہیں دوسرے ملک کا ہے، اس کو کیسے لے لیں مشورے میں؟ یہ تو ہماری زبان کا بھی نہیں ہے، ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، علاقائیت، قومیت، ملک اور زبان، یہ ساری کی ساری نسبتیں امت کو پھاڑنے والی ہیں، یہ امت میں تفریق پیدا کرنے والی نسبتیں ہیں۔ قبیلہ، قوم، لسان، لغت، لون اور رنگ، یہ سب چیزیں امت کو تقسیم کرنے والی شکلیں ہیں۔ امت کو جمع کرنے کی تو ایک ہی شکل ہے کہ امتی بن کر کام کرو۔